بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یوزنگ والیومیٹرک ایکوپمنٹ کہ پپٹ ہے اور بیورٹ ہے، والیومیٹرک فلاس ہیں، اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو ہے آج ہم اس لیکچر میں ایکسپلین کریں گے کہ اس کا جو ہے ایکوریٹ یا انالیٹیکل کیمسٹری میں جو ایکوریٹ پروسیس ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے۔ والیوم مارکنگز آر بلیسڈ آن دا کلین والیومیٹرک ایکوپمنٹ بائی دا مینوفیکچرر۔ اس کا بلیسڈ کا مطلب ہے ٹو مارک۔ بلیس کی کافی سارے میننگ ہے، جلانا بھی جو ہے اس کی ایک میننگ ہے، یا مطلب ہے کہ کوئی چیز گرم کر کے اس پہ نشان لگانا، ان کو بھی بلیسڈ کہتے ہیں، بلیزنگ۔ تو یہ جو جتنی بھی والیومیٹرک ویئرز ہے تو اس کو مارک کیا جاتا ہے، اس کو کیلیبریشن مارک بھی کہتے ہیں، کچھ کو گریجویٹ کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے پپٹ بھی دیکھا ہوگا، بیورٹ بھی دیکھا ہوگا، جو کہ مارک کی جاتے ہیں۔ تو یہ مینوفیکچرر جو ہے اس کو مارک کرتے ہیں، جو بنانے والے ہیں۔ این ایکول ڈگری آف کلینلینس از نیڈیڈ ان دا لیبارٹری if these markings are to have their stated meaning۔ یعنی جتنی بھی گلاس ویئرز ہے اس کو جس جو ہے کیلیبریشن مارک تک اس کو مارک کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کلین کیا جاتا ہے، اس کو صاف کیا جاتا ہے تاکہ اس پہ کوئی ڈرٹی پارٹیکلز ہے، ڈسٹ ہے، یا اسی طرح گریسز وغیرہ ہے، اس کو پھر صاف کیا جاتا ہے۔ Only clean glassware surfaces support a uniform film of the liquid۔ یعنی جو سطح صاف ستھرا ہوں وہ لیکوڈ جو ہے اس پہ ایک یونیفارم لیئر بناتا ہے۔ اگر ادھر کہیں ڈرٹ پارٹیکلز ہے تو پھر وہ بریک ہو جاتے ہیں، جو یونیفارمٹی آف دا لیکوڈ لیئر ہے وہ بریک اپ ہو جاتا ہے۔ تو جتنی بھی کلین گلاس سرفیسز ہیں اس پہ ایک یونیفارم لیئر ہوتی ہے لیکوڈ کا۔ یعنی جس کنٹینر میں یا جس والیومیٹرک ویئر میں ہم کوئی بھی لیکوڈ ڈال لیتے ہیں تو اگر وہ سرفیس صاف ہے تو پھر وہ ایک یونیفارم لیئر بناتے ہیں۔ ڈرٹ اور آئل causes bricks in this film, so if bricks are present the surface is almost certainly dirty۔ جو ڈرٹ ہے یا آئل ہے اگر وہ سرفیس پہ لگا ہوا ہے تو وہ اس یونیفارم لیئر کو بریک کر لیتا ہے، اور وہ پھر ڈرٹی جو ہے اس کو ڈرٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ گندا ہے۔ اب اس کی کلیننگ کی پروسیجر کیا ہے کہ اس کو کیسے کلین کیا جاتا ہے۔ اے بریف سوکنگ ان اے وارم ڈٹرجنٹ واشنگ پاؤڈر، جس طرح ہمارے پاس سرپ ہے۔ A brief soaking in a warm detergent solution is usually sufficient to remove the grease and dirt responsible for water bricks۔ کہ جو ڈٹرجنٹ یوز کیا جاتا ہے وہ سفیشینٹ ہے کہ وہ گریس اور جتنی بھی ڈرٹ پارٹیکلز ہے اس کو جو رسپانسبل ہوتے ہیں واٹر کی بریکیج کے لیے، تو وہ جو ہے اس واشنگ پاؤڈر سے دھو کے پھر وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ Prolonged soaking should be avoided because a rough area or ring is likely to develop at a detergent air interface۔ اگر اس کو زیادہ سرپ میں رکھا جائے تو پھر بھی ایک رف ایریا جو ہے وہ بن جاتی ہے، تو وہ بھی پھر نان ریموویبل ہوتی ہے، اس لیے پرولانگ سوکنگ سے بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ دس رنگ کین ناٹ بی ریمووڈ اینڈ کازز اے فلم بریک دیٹ ڈسٹروائے دا
یوزفلنس آف دا ایکوپمنٹ. وہ جو رنگ بن جاتی ہے جب ہم ڈٹرجنٹ کی سلوشن میں گلاس ویئر کافی ٹائم تک رکھتے ہیں تو اس کا ایک لیئر بن جاتی ہے اس گلاس ویئر پہ، اور وہ بھی جو لیکوڈ لیئر یونیفارم لیئر ہے اس کو بریک کر لیتے ہیں، تو اس لیے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. After being cleaned, the apparatus must be thoroughly rinsed with tap water and then with 3 or 4 portion of distilled water. یعنی جب ہم اس کو صاف کر لیتے ہیں ڈٹرجنٹ سے اور پھر اس کو ہم ٹیپ واٹر سے رینز کر لیتے ہیں، تاکہ چونکہ ڈٹرجنٹ جو ہے ان کا اپنا بھی ایک کیمیکل نیچر ہوتی ہے، تو وہ بھی نیوٹرل نہیں ہوتا یا بیسک خصوصی طور پہ بیسک ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بھی اگر ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیں تو جب ہم سالونٹ ڈال لیتے ہیں تو ان کے ساتھ ریئیکشن کے ان کے چانسز ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو ٹیپ واٹر سے جو ہے 3 to 4 ٹائم جو ہے پہلے اس کو ٹیپ واٹر سے رینس کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 to 4 ٹائم جو ہے ڈسٹل واٹر سے، تاکہ اس کو نیوٹرلائز کیا جائے. اٹ از سیلڈم نیسیسری ٹو ڈرائی والیومیٹرک ویئر. یعنی یہ کبھی کبھی جو ہے ضروری ہوتا ہے کہ والیومیٹرک ویئر جو ہے اس کو ہم ڈرائی کر لیں، تو اس کو عام روم ٹیمپریچر پہ ڈرائی کرنا پڑتے ہیں. اوون میں رکھ کے جو ہے یہ بہت کم کیسز میں ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی جو ہے کلیننگ کے یعنی وارم کرنے کے لیے ہیٹنگ کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو ہے اس کو ہیٹ کیا جائے. نیکسٹ سلائیڈ جو ہے تو یہ کلیننگ کے بارے میں کہ ہم گلاس ویئر کو کیسے جو ہے وہ واش کر لیں، اور اس کا پروسیجر جو ہے ہم نے تھوڑا سا پڑھ لیا ہے. پہلے ہمیں ڈٹرجنٹ کے تھوڑا سا وارم سلوشن جو ہے وہ لے لیتے ہیں، پھر یعنی تقریباً تھوڑا سا گرم واٹر جو ہے جو بوائل نہ ہو اس میں ہم ڈٹرجنٹ ڈال لیتے ہیں، اس کا سلوشن بنا لیتے ہیں، اور یا ہم جو فریش واٹر ہے وہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے ڈٹرجنٹ ڈال کے اس کا سلوشن بنا کے. اس کو پہلے جتنی بھی گلاس ویئرز ہے اس کو دھو لیا جائے اس میں، اور تقریباً 5 منٹ کے لیے اس کو اس میں رکھا جائے. پھر اس کے بعد اگر برش وغیرہ ہے اس سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیپ واٹر سے کافی جو ہے ٹائمز اس کو واش کیا جاتا ہے، اور لاسٹ پہ جو ہے 4 to 3 ٹائمز جو ہے پھر اس کو ڈسٹل واٹر سے واش کیا جاتا ہے، اور اس کو پھر جو ہے روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے تاکہ وہ ڈرائی ہو جائے. تو یہ جو ہے کلیننگ کے پروسیجر ہے کہ ہاؤ وی کین کلین دا گلاس ویئر. تو یہ جو ہے ایک کامن پروسیجر ہے. اس کے علاوہ کچھ اسپیشل پروسیجر بھی ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ جو ڈرٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ عام ڈٹرجنٹ سے صاف نہیں ہوتے، پھر ہم اس کے لیے ڈیفرنٹ سالوینٹ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایسیٹون یوز کرتے ہیں، یا اسی طرح ایکواریجیا جو ہے ہم یوز کرتے ہیں واشنگ کے لیے، یا کرومک مکسچر جو ہے اس کو بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اسی طرح ڈائلوٹ سلفیورک ایسڈ یا سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ڈائلوٹ سولوشن بھی یوز کر سکتے ہیں بعض کیسز میں. تو لیکن جو زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے وہ ڈٹرجنٹ ہی ہم یوز کرتے ہیں، اور جو دوسری سالوینٹ ہم یوز کرتے ہیں وہ اسپیشل پرپس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ اگر وہ ڈرٹ پارٹیکل جو ہے کسی اور سالوینٹ سے ریموو نہ ہو جائے تو پھر ہم جو ہے دوسری سالوینٹ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایسیٹون، ایتھنول، میتھنول، ان سے جو ہے ہم اس کی واشنگ کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ایسے گلاس ویئرز ہیں جو کہ ہم صرف اس کو ایسیٹون ہی سے واش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو کیوٹ ہے، جو سیل ہوتے ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں انسپیکٹروسکوپک میئرمنٹ کے لیے،
کہ سیمپل کو ہم ایک چھوٹا کنٹینر یا اس کو سیل بھی کہتے ہیں یا کیوٹ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم زیادہ تر ایسیٹون سے واش کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ کچھ ایررز جو ہے میئرنگ والیوم اس میں ہم سے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم ایکسپلین کرتے ہیں۔ اوائڈنگ پیرالیکس، پیرالیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پوزیشن پہ آپ کھڑے ہو جائے تو آپ کو ایک چیز جو ہے اس کا ایک پہلو نظر آتا ہے، جب آپ پوزیشن چینج کرتے ہیں کوئی دوسرا پہلو نظر آتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں پیرالیکس۔ تو the top surface of a liquid confined in a narrow tube exhibit a marked curvature or meniscus۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جو لیکوڈ ہوتا ہے ایک کنٹینر میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور اس کا جو سرفیس ہے وہ بینڈ یا مطلب ہے کہ وہ یا اپر کی طرف جو ہے بینڈ ہوتی ہے یا نیچے کی طرف بینڈ ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں منسکس۔ منسکس بیسیکلی ہے دا پوزیشن آف اے لیکوڈ ان اے کنٹینر، تو اس کو کہتے ہیں منسکس۔ تو آپ لوگوں نے اپر منسکس، لوور منسکس یا کنکیو منسکس یا کنویکس منسکس آپ لوگوں نے FEC میں بھی پڑھا ہے، تو ایک قسم کا کرو بن جاتا ہے۔ تو لیکوڈ جب بھی آپ کسی بھی کنٹینر میں ڈال دی تو وہ ایک کرویچر بن جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منسکس۔ اٹ از کامن پریکٹس ٹو یوز دا باٹم آف دا منسکس ایز دا پوائنٹ آف دا ریفرنس ان کیلیبریٹنگ اینڈ یوزنگ والیومیٹرک ایکوپمنٹ۔ تو یہ ہمیں جو ہے زیادہ تر وہ لوور منسکس لیتے ہیں، جو باٹم منسکس جو ہے وہ ہم لیتے ہیں۔ دس minimum can be established more exactly by holding an opaque card or piece of paper behind a graduation۔ اگر ہمیں جو ہے کسی بھی والیومیٹرک ویئر کو ریڈ کرنا ہے تو اس کی پیچھے جو ہے ہمیں ایک اوپیک کارڈ، یعنی مطلب ہے کہ ایک غیر شفاف جو کہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، کوئی یا کاغذ جو ہے اس کو رکھ کے پھر ہم جو ہے اس کی ریڈنگ لیں گے، اس طرح نہیں لیں گے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس لیے پھر ہمیں جو ہے اگر بیورٹ کی ریڈنگ لینی ہے تو اس کی پیچھے جو ہے ایک ایسی چیز رکھا جاتا ہے جو ٹرانسپیرنٹ نہ ہو، اوپیک ہو، یا پیپر کا کوئی ٹکڑا ہو، تو اس کو پھر جو ہے ہم ریڈ کر لیتے ہیں۔ In reading volumes, the eye must be at the level of the liquid surface to avoid an error due to parallax۔ کہ اپنی آئی کا جو لیول ہے وہ اس لیکوڈ جو کنٹینر میں پڑی ہے اس کی لیول کی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اوپر یا نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ پیرالیکس اب اس کی ڈیفینیشن ہے۔ پیرالیکس the apparent displacement of an observed object due to a change in the position of the observer۔ یہ ان کی پیرالیکس کا جو ہے ایک قسم کی ڈیفینیشن ہے کہ the apparent displacement of an observed object due to a change in the position of the observer۔ جو observer ہے اس کی پوزیشن اگر آپ دیکھ لیں کہ اگر ایکسپیریمنٹر یا جو اسٹوڈنٹ ہے یا ٹیچرز ہے یا جو آبزرور ہے وہ ایک پوزیشن سے ایک بیورٹ کی ریڈنگ لیتے ہیں، اب اگر دوسری پوزیشن پہ آ جاتے ہیں تو اس کی ریڈنگ جو ہے دیٹ ول بی ڈفرینٹ فرام دا فرسٹ ون، تو اس کو کہتے ہیں پیرالیکس۔ پیرالیکس از اے کنڈیشن دیٹ کازز دا والیوم ٹو اپیئر اسمالر دین اٹس ایکچوئل ویلو if the meniscus is viewed from above and larger if the meniscus is viewed from the below۔ اب سی فگر 1 جو ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں یہ فگر 1 ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اپر سے وہ لے رہا ہے، یہ بالکل ان کے پیرالل ہے، یہ دیکھ لیجیے نیچے سے لے رہا ہے، تو اس میں this position is more accurate as compared to the first one and the third one۔ تو اس کا جو آئی لیول ہے اٹ شوڈ بی پیرالل ٹو دا منسکس، ناٹ ابو اور بیلو دا منسکس۔ تو یہ جو ہے ہمیں
پیرالکس ایرر کے بارے میں کہ ہاؤ وی کین اوائڈ فرام دیٹ. تو اب ریڈنگ اے بیوریٹ اے نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں. دا اسٹوڈنٹ ریڈ دا بیوریٹ فرام اے پوزیشن ابو اے لائن پرپینڈیکولر ٹو دا بیوریٹ اینڈ میک اے ریڈنگ. بی نمبر دیکھ لے آف 12.58 ml، یہ اس کو ریڈ کرتا ہے. سی نمبر دا اسٹوڈنٹ read the burette from a position along a line perpendicular to the burette and make a reading. D of 12.62 ml، یہ ادھر سے جو ہے آپ اس کو ٹھیک یعنی ریڈ کر سکتے ہیں. the student read the burette from a position below a line perpendicular to the burette and make a reading. F of 12.67 ml. To avoid the problem of parallax, burette reading should be made consistently along a line perpendicular to the burette as shown in C and D. جو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے تو this is more accurate. یہ جو ہے یہ دونوں جو first and third one is not accurate. Direction for using a pipette. اب پپٹ کی طرف آتے ہیں کہ پپٹ کو کیسے یوز کیا جاتا ہے. وہ تو جنرل ہم نے بات کر دی کہ والیوم کیسے میجر کرنا ہے. اب پپٹ کی طرف آتے ہیں. The following direction are appropriate specifically for volumetric pipette but can be modified for the use of the other type as well. کہ یہ جو ڈائریکشن ہمیں نیچے دیا گیا ہے یہ اس کیس میں ہے کہ اگر پپٹ والیومیٹرک پپٹ ہو. اگر دوسری پپٹ ہو فار ایگزامپل میئرنگ پپٹ تو اس کیس میں اس میں کچھ ماڈیفیکیشن ہوں گی. لیکوڈ از ڈران انٹو اے پپٹ تھرو دا اپلیکیشن آف اے سلائٹ ویکیوم. ایک قسم کا ویکیوم کریٹ کرنا ہے پپٹ میں. نیور پپٹ بائی ماؤتھ بیکاز دیئر از رسک آف ایکسیڈنٹلی ingesting the liquid being pipetted. تو اس لیے منہ سے کبھی بھی جو ہے لیکوڈ کو نہیں کھینچنا ہے کیونکہ اگر وہ لیکوڈ جو ہے ایسڈ ہے یا ہائی اسٹرانگ بیس ہے تو وہ جو ہے پھر پرابلم کریٹ کر لیتا ہے اور وہ ڈینجرس رسک ہے ایک قسم کا. Instead use a rubber suction bulb or one of a number of similar commercially available devices. تو پھر ہمیں کیا یوز کرنا ہے پپٹ پلر جس کو کہتے ہیں یا پرو پپٹ بھی اس کو کہتے ہیں. ایک ربر سکشن بلب ہوتا ہے. نیکسٹ پکچر میں آپ اس کو دیکھیں گے. یہ جو ہے پرو پپٹ ہے اس کو ہم ایکسپلین کریں گے. Many devices are commercially available for filling pipettes and dispensing liquids from them. Dispensing کا مطلب ہے خالی کرنا. تو کافی سارے جو ہے ڈیوائسز کمرشلی اویلیبل ہے جو کہ پپٹ کو فل کرنے کے لیے اور اس کو ایمٹی کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں. The device shown here is offered by many suppliers and manufacturers. جو نیچے ڈائیگرام میں دیا گیا ہے تو اس کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کافی سپلائر اور مینوفیکچرر اس کو پرووائڈ کر لیتے ہیں. اوریجنلی کال دا پرو پپٹ، اس کو پرو پپٹ کا نام دیتے ہیں. اٹ از اے ویری ہینڈلی کا مطلب ہینڈی. اٹ از اے ویری ہینڈی convenient to handle or use device for the task. کہ سلوشن کو پپٹ میں لینا اس کیس میں یہ بہت اچھی طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں یا اس کو آسانی سے یوز کیا جاتا ہے. اب ہم اس کی بات کریں گے جو فگر میں پریویسلی ہم نے پڑھا ہے کہ ایک سکشن ربر سکشن بلب ہے. اب اس میں اے بی سی ڈی یہ ادھر پپٹ لگا ہوتا ہے. یہ پپٹ ہے. پہلے ہم یہ جو ہے دس از وال، دس از وال، دس از وال. تو ہمارے پاس
یہ پورا ایک جو ہے یہ بی جو ہے یہ پورا ایک بلب ہے، بلب کی طرح ہے. اے جو ہے دس از وال، سی از وال، ڈی از وال. اب اس میں میں اس اسٹرکچر کو دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اے کو پریس کر کے اور بی کو سکویز کرے، تو اس میں جتنا بھی ایئر ہے وہ ایویکویٹڈ ہو جائے گا، جو ویکیوم ادھر کریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پھر کیا کرنا ہے، سی جو ہے سی کو پریس کر کے لیکوڈ جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد لیکوڈ جو ہے اپنے ڈیزائریبل لیول تک یا کیلیبریشن مارک تک اس کو لے جائے. پھر ڈی جو ہے ڈی کو دبا کے، ڈی کو پریس کر کے، تو آپ کے پاس پپٹ میں جتنا بھی لیکوڈ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو ہے اس کا فنکشن ہے کہ اے کو پریس کر کے بی کو سکویز کر لے مٹھی میں، یعنی دبا کے، تو اس میں جو ایئر ہے وہ ختم ہو جائے گا. پھر یعنی اس میں ویکیوم کریٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سی کو پریس کر کے لیکوڈ جو ہے وہ پپٹ میں اوپر چڑھتا جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے ڈی کو پریس کر کے آپ کے پاس جو لیکوڈ ہے وہ نیچے آنا شروع ہو. اب یہ جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیز آر دا ایڈوانس پپٹ پلر. یہ بھی جو ہے اسی طرح اس کا پروسیجر بھی ہے کہ یہ رنگ جو ہے اس کو ہم جو ہے گھما کے تو لیکوڈ اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اس میں یہ والا دبا کے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو اسی طرح ڈیفرنٹ کمپنیاں ہیں، انہوں نے جو ہے اس کو ڈیفرنٹ اس کی موڈیفیکیشن کی ہے. اب یہ جو ہے یہ بھی آپ کو دیز آر آلسو پرو پیپٹس، جو کہ لیکوڈ کو پیپٹ میں اوپر چڑھاتے ہیں اور نیچے لے آتے ہیں. تو دیز آر ڈفرینٹ ٹائپس. اب نیچے جو ہے اس کی ڈائریکشن فار یوزنگ اے پیپٹ پلر. اب اٹ کنسسٹ آف اے ربر بلب بی، جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اٹیچ ٹو 3 شارٹ سیکشن آف ٹیوبنگ، جو ہم نے آلریڈی پڑھا ہے کہ اے ہے، سی ہے اور ڈی ہے. ایچ section of tubing contain a small chemically inert ball A, C and D. جس طرح میں نے آپ کو بتا دی ہے. That functions as a valve to permit air to flow normally in the direction indicated by the arrow. یہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ یہ ایرو کے اوپر، یہ بھی اوپر، یہ جو ہے نیچے آ جاتا ہے. The valves are opened by pinching to press something. Pinching کا مطلب to press something with your thumb and forefinger. کسی بھی چیز کو thumb اور forefinger سے پریس کرنا اس کو کہتے ہیں pinching. The bottom of the device fits slowly. Slowly کا مطلب ہے closely fitting. کلوز فٹنگ یا سیکیورلی، مضبوطی سے ایک چیز کو فٹ کرنا. آن دا ٹاپ آف اے پیپٹ، جو باٹم کا یہ ادھر جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو ہے باٹم ہے اب دس پیپٹ فلر یا پرو پیپٹ. تو یہ باٹم ہے، یہ پیپٹ ہے جو کہ مضبوطی سے، سختی سے جو ہے اس میں کسا ہوا ہے، اور وہ ان سے جو ہے نہیں نکلتا آسانی سے. Operation begin by opening valve A and squeezing bulb B to expel the air in the bulb. جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. A valve A is then closed and valve C is opened to draw liquid into the pipette to the desired level.
after which C is closed, उसको फिर क्लोज किया जाता है, या मतलब है उसको प्रेस करना छोड़ दिया जाता है. The liquid level is then adjusted in the pipette by carefully opening the valve D, and finally the liquid in the pipette is delivered by opening valve D completely. कि जो D है आखिर में इधर आप देख सकते हैं D, पहले क्या करना है कि A को प्रेस करके B जो है उसको स्क्वीज़ कर ली, मुट्ठी में लेके उसको दबाएं, तो आपके पास इधर जो एयर है इट शुड बी इवैक्यूएटेड, इट शुड बी डीएरिएटेड. फिर उसके बाद C जो है उसको प्रेस करके तो लिक्विड जो है वो ऊपर चढ़ता जाएगा, जहां आप यानी कैलिब्रेशन मार्क तक उसको ले जाए, या जो आपके जो है डिज़ायरेबल वॉल्यूम है जितना आपको लेना है उधर तक ऊपर चले जाए. फिर D जो है, D नीचे लिक्विड को उतारने के लिए जो है वो प्रेस किया जाता है. अब इसके क्लीनिंग के हम पिपेट को कैसे क्लीन करते हैं, कैसे उसको साफ़ किया जाता है. ड्रा डिटर्जेंट सॉल्यूशन to a level 2 to 3 centimeter above the calibration mark of the pipette. के डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन है, डिटर्जेंट इधर वॉशिंग पाउडर से इधर जो है सरफ मुराद है, सरफ, तो उनका सॉल्यूशन बना दे, उसको 2 to 3 सेंटीमीटर अबव जो कैलिब्रेशन मार्क है उनसे अबव उसको ऊपर ले जाए. Drain this solution and then rinse the pipette with several portion of the tap water. फिर उसको ड्रेन आउट कर ली और फिर उसको रिंस कर ली उस पिपेट को with several portion of the tap water. Inspect for film break, उसका मुआयना कर ली कि कोई डस्ट पार्टिकल या ग्रीस वगैरह तो उधर नहीं रह चुका है. अगर रह चुका है तो फिर उसके बाद एंड रिपीट दिस पोर्शन ऑफ द क्लीनिंग साइकिल इफ़ नेसेसरी. अगर कहीं कोई डर्टी पार्टिकल्स या ग्रीस वगैरह फिर भी रहता है तो इसको सेवरल टाइम जो है उसको रिपीट कर ले. Finally, fill the pipette with distilled water to perhaps 1/3 of its capacity and carefully rotate it so that the entire interior surface is wetted. अब आखिर क्या करना है कि पिपेट को completely डिस्टिल वाटर से उसको फिल किया जाता है. तकरीबन उसके 1/3 of its capacity, 1/3 of its capacity and carefully rotate it so that the entire interior surface is wetted. कि उसका जो अंदरूनी वॉल्स है, दीवारें हैं, वो कम्प्लीटली जो है वो टेप जो डिस्टिल वाटर है उससे वेट हो जाए कम्प्लीटली. अगर कहीं कुछ गंद वगैरह लगा हुआ है, कोई डर्टी पार्टिकल्स है, वो कम्प्लीटली जो है वो उस पानी के साथ नीचे आ जाए. रिपीट दिस रिंसिंग स्टेप एट लीस्ट ट्वाइस, यानी कम से कम उसको ट्वाइस बल्कि ट्राइस जो है टाइम्स, ये 3 टाइम जो है उसको रिपीट कर ले ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो साफ़ हो जाए. ये जो है आज का लेक्चर है. अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप लोग जो है मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि हम जो है थोड़ा सा स्टेप जो है वो तेज़ कर दें ताकि कोर्स को भी ख़त्म किया जा सके. तो ये इसका PDF फाइल भी मैं शेयर कर लेता हूँ,
کوشش کر لیں کہ ہر لیکچر کو آپ جو ہے نا اس کو آپ دیکھ لیں، اس میں جو کویسچن ہے وہ بھی جو ہے اس کو ایک کاپی میں لکھ لیں، اور پھر وہ کویسچن آپ مجھ سے پھر پوچھ سکتے ہیں، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو ہر کویسچن کا پتہ ہو اس لیکچر کے دوران. ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی ایم سی کیو وغیرہ جو ہے پھر آ جائے اور آپ کہیں کہ یہ تو اس میں نہیں ہے. تو کوشش کر لی کہ ہر ویڈیو کو دیکھا کر لی اور اس کو کیئرفلی دیکھ لی، اور ایک کاپی جو ہے اپنے پاس رکھ لی. جہاں آپ کو سمجھ نہ آ جائے تو وہ پھر مجھ سے جو ہے وہ پوچھ لی. تھینکس اے لاٹ فار یور پیشنس.